اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے مکہ کو فتح کیا، واپس لیا. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یعنی فتح کی بشارت دی، خوشخبری دی اللہ کریم نے عام طور پر اسلام سے پہلے کے دور کی، یعنی جو پہلے اسلام کا دور ہے اس کو دور جہالت کہا جاتا ہے. صرف عرب ہی نہیں، پوری دنیا مختلف برائیوں میں مبتلا تھی. تو پھر اسلام کا نور چمکا، تاریکی دل جگمگانے لگے. اسلام کا نور چمکا، جو تاریکی دل جگمگانے لگے. جب دلوں میں وہ نور چمکتا گیا، ان کی سابقہ غلطیوں کو دھوتا گیا. اسلام کا نور جب آیا، آج وہ حضور کی ذات کا تحفظ کر رہے ہیں، حضور پر اپنی جانیں جو ہیں وہ قربان کر رہے ہیں. تو ہجرت مدینہ کے وقت یہ جو تعداد تھی بہت تھوڑی تھی. جب صحابہ کرام مکہ سے مدینہ آئے تو یہ تعداد بہت تھوڑی تھی مسلمانوں کی. تو پھر غزوہ بدر جب کفر کے ساتھ جنگ یہ ہوتی ہے، اس وقت میدان میں 313 صحابہ کرام ہیں. اور جب یہی لوگ جو ہیں وہ آگے اسلام بڑھ رہا ہے، پھر فتح مکہ کا وقت آتا ہے تو پھر ان کی تعداد 10,000 ہے. اور پھر جب خطبہ حجت الوداع کا وقت آتا ہے تو اس وقت ان کی تعداد جو ہے وہ 40,000 ہے. اور پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت آتا ہے تو ان لوگوں کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ جو ہے وہ صحابہ کرام کی تعداد اس سے بھی جو ہے وہ زیادہ تھی. تو جب جب اسلام کی طرف یہ آتے گئے، ان کے دل جو ہیں وہ نور مصطفیٰ سے، نور اسلام سے جگمگاتے گئے. تو پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ان کی معافی کا بھی اعلان کیا. حضور نے فرمایا پہلے جتنی ان کی غلطیاں تھیں، یہ اسلام کے جتنے بڑے دشمن تھے، تو اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی یہ شان ہے. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اسلام کی یہ شان ہے کہ جو اس میں داخل ہوتا گیا، اللہ کریم اس کے گناہوں کو اسلام کی برکت سے ختم کرتا گیا، ان کو دھوتا گیا، صاف کرتا گیا. یعنی پہلے کوئی جتنا بھی گناہگار تھا، جتنا بھی بڑا اسلام کا دشمن تھا، جب اسلام کو سینے سے لگایا، جب اسلام کو قبول کر لیا تو اسلام نے ان کے سابقہ گناہوں کو ختم کر دیا، معاف کر دیا. تو پھر یاد رکھیں کہ کس کی یہ ہمت ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ وہ فتح مکہ والے تھے، ڈر کے آ گئے تھے، وہ ڈرے جو اسلام قبول کر رہے تھے، ان کی یہ غلطیاں تھی، ان کا فلاں کام تھا، ابو سفیان نے یہ کیا، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے یہ کیا. یعنی فتح مکہ کے دن جنہوں نے اسلام کی قبول کیا، ان کے حوالے سے ان پر تنقید کرنے کے لیے ان کی اسلام سے پہلی غلطیوں کو دہرانا، یہ بھی ایک جہالت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اسلام میں آ گیا، اسلام اس کے پہلے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معافی کا اعلان کیا. تو پھر کون ہے جہاں مصطفیٰ معافی کا اعلان کرے؟ اور آج کا جس بندے کی حیثیت ہی نہیں ہے اس دور کا بندہ، وہ کہے کہ نہیں بھی میں نہیں مانتا، فتح مکہ سے پہلے انہوں نے یہ کیا تھا، فتح مکہ سے پہلے انہوں نے ہجرت سے پہلے یہ کیا تھا. تو جب اللہ کا نبی جو زبان سے نکالے، رب وہی کر دیتا ہے. رسول اللہ جسے معاف کر دے. آپ اور مجھ میں کون ہے جو کہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، انہوں نے فلاں کام یہ کیا تھا، انہوں نے فلاں موقع پہ حضور کو تکلیف دی تھی. جس ہستی کو وہ تکلیفیں دے رہے ہیں وہ ہستی معاف کر رہی ہے. تجھے 1400 سال بعد کیا تکلیف بنی ہوئی ہے کہ تو بہانے سے حضور کے صحابہ پر تنقیدیں کرنا ہے. تو لہذا تیری حیثیت نہیں ہے. سید الانبیاء کی شان، سید الانبیاء کا مقام، عظمت کیا ہے میرے نبی کی. آپ جو ہے وہ قرآن
بڑے اور سید الانبیاء جو ہیں سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور ساری کائنات میں اگر رب کی سب سے محبوب ہستی ہے، رب کا کوئی محبوب ہے تو وہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ لہذا اپنی زبانوں کو صحابہ کے بارے میں، اہل بیت اطہار کے بارے میں لگام دے کے رکھو، ہوش سے بولو، خیال سے بولو۔ اہل سنت والجماعت حضور کی ہر نسبت کا ادب احترام کرنے کا درس دیتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے 10,000 کا لشکر صحابہ کرام کو ساتھ لے کے نکلتے ہیں۔ یہ وہ 10,000 ہے جو اپنی جان مصطفیٰ پر قربان کرنے والے ہیں، جو اپنا تن من، اپنا مال، اپنی اولاد، جان، سب کچھ حضور کے اشارے کے طلبگار ہیں۔ حضور اشارہ فرمائے تو یہ اپنی جانیں بھی پیش کرنے والے ہیں۔ تو ان کو میرے آقا لے کر نکلتے ہیں مکہ کی طرف۔ مدینہ سے جو ہے یہ قافلہ چلتا ہے 10,000 صحابہ کا۔ تو رستے میں ایک مقام آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ رستہ بدل دیا جائے، یہ رستہ بدل دیا جائے۔ یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا دوسرا راستہ جو ہے وہ اختیار کیا جائے، اس رستے کو تبدیل کر دیا جائے۔ تو بعد صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ پر قربان، وہ تو لمبا جو ہے وہ رستہ ہے، یہ مختصر ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ وجہ اس لیے پوچھتے تھے کہ تاکہ قیامت تک ہم تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ اس رستے پہ کتیا نے بچے دے رکھے ہیں، اس رستے پہ ایک کتی نے بچے دے رکھے ہیں، اور میں جو ہوں جب ہم وہاں سے گزریں گے اس کتی کو تکلیف ہوگی۔ فرمایا میں رحمت للعالمین ہوں، میں کسی جانور چرند پرند کو بھی تکلیف دینے کے لیے نہیں بلکہ ہر چیز کے لیے میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ تو 10,000 کا یہ لشکر اتنا بڑا لشکر تھا، جب سواریوں پہ یہ سوار تھے تو پھر یقیناً مزید لمبا تھا، تو اس کو رستہ بدلوایا۔ تو یہاں ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ہم جو اپنے مسلمان بھائیوں کو بلا وجہ تکلیفیں دیتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، ہمارے نبی تو وہ نبی ہے جو کتیا کو بھی تکلیف دینا جو ہے یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اس کے بچے ہٹا کے سائڈ پہ رکھ دیے جائیں، اسے جو ہے وہ دوسری جگہ پہ اٹھا کر جو ہے وہ بھیج دیا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رستہ تبدیل فرمایا کہ میں اس کتیا کے لیے بھی تکلیف کا باعث نہیں بنوں گا، میں رحمت للعالمین ہوں۔ اللہ کے نبی جب مکہ میں پہنچتے ہیں تو پھر وہاں مکہ کے بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے دشمن ہیں، جنہوں نے مکہ سے میرے آقا کو مجبور کیا تھا۔ میرے حضور، میرے صحابہ، نبی پاک کے صحابہ کرام گھر مال سب کچھ اسلام کے لیے خدا کے حکم پر، مصطفیٰ کے حکم پر چھوڑ کر مکہ سے مدینہ گئے تھے۔ جو مکہ سے جو گھر سے نکالا جائے تکلیفوں کے ساتھ، مصیبتوں کے ساتھ، اسے وہ دکھ بھولتے نہیں، اسے وہ تکلیفیں بھولتی نہیں۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے ہیں تو پھر وہاں بڑے بڑے کفر کے جو سرداروں کے سردار ہیں ان کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں کہ آج یہ مسلمان ہم سے گر گئے کے بدلے لیں گے، ہم نے جو ان کو تکلیفیں دی ہیں یہ ہم سے بدلے لیں گے، سب پریشان ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج تم میرے اوپر مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ کافروں کی زبان سے بھی نکلا کہ تم بڑے کریم ہو، تم بڑے عظیم ہو، ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں معاف فرمائیں گے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، میں نے تمہیں ایسے ہی معاف کیا جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کنویں میں گرانے والوں کو معاف کیا تھا۔ وہ بھی تو جانی دشمن تھے، وہ بھی تو اللہ کے نبی کو ختم کرنے والے تھے۔ تو جانی دشمنوں کو معاف کرنا یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بڑے جگرے کی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا میں نے بھی تمہیں معاف فرمایا۔ تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ وہ جو ہے وہ ڈر کی وجہ سے کہ آج جو ہے مجھے قتل کیا جائے گا، میں ابو جہل کا بیٹا ہوں، وہ سمندر پار بھاگ رہا تھا، مکہ کو چھوڑ رہا تھا۔ جب حضور کو پتا چلا میرے نبی نے دو صحابہ کو بلایا اور کہا کہ اسے پکڑ کر لاؤ۔ حضور نبی کے پاس ایک روایت میں یہ بھی ہے
کہ اس کی جو بیوی تھی اس نے فتح مکہ کے دن یعنی جلدی جلدی اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے یعنی خامد اکرمہ کی بھی اپیل کی کہ وہ بھی اسلام میں آنا چاہتے ہیں، آپ انہیں معاف فرما دیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے پکڑ کے لے آئے۔ جب پکڑ کے لایا گیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھے اور خوشی سے اٹھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو چادر تھی وہ بھی گر گئی، اور حضور نے خوشی کا اظہار کیا اور اکرمہ کو سینے سے لگایا۔ اکرمہ نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا ہم بدلے لینے والے نہیں ہیں، ہم تکلیفیں پہنچانے والے نہیں ہیں۔ ابو جہل جو مکہ کا سب سے بڑا دشمن تھا، میرے نبی نے اسے بھی معاف کر دیا اور وہ اسلام میں پھر داخل ہوا۔ پھر ابو سفیان کون سا موقع ہے جس موقع پہ اس نے اسلام کے خلاف سازش نہیں کی، اس نے بھی فتح مکہ کے دن اسلام قبول کر لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے قریب ہیں، فرمایا کہ جو فتح مکہ کے دن حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے، اسے بھی کچھ نہ کہا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خوبصورت سیرت ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ یہ یاد رکھیں حضرت عبداللہ بن مبارک آپ فرماتے ہیں کہ غیر صحابی جو صحابی نہیں ہے، وہ صحابی کے گھوڑے کے ناک میں جو غبار ہے نا کٹا، اس کا بھی مقابلہ جو صحابی ہے، غیر صحابی وہ صحابی کے گھوڑے کے ناک میں گھٹے کا بھی غبار کا بھی مقابلہ نہیں کر دیتا۔ تو حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ جب صلح ہو جائے پھر پرانے جھگڑے نہیں دہرائے جاتے۔ یہ ہمارے لیے بات نہیں جا رہی ہے۔ واصف علی واصف بہت بڑے شاعر اور بڑے خوبصورت گفتگو کرنے والے انسان تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب صلح ہو جائے پھر جھگڑے نہیں دہرائے جاتے۔ تو جن کو حضور نے سینے سے لگا لیا، جن کو حضور نے قبول کر لیا، وہ صحابہ اکرام ہیں، اور ان کے فتح مکہ سے پہلے ہوں یا فتح مکہ کے بعد والے ہوں، کسی پر بھی تنقید نہیں جو ہے وہ گنجائش اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاں صحابہ کے مشاجرات ہیں، جہاں صحابہ کا آپس میں ٹکراؤ جو ہے وہ مقامات پر ہوا ہے، تو وہاں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ وہاں کف لسان اپنی زبان کو خاموش رکھے، وہاں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، وہاں ہمیں خاموش رہنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ اکرام اہل بیت اطہار کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔